بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں سیرت کو آگے بڑھاتے ہیں 2 ہجری کے واقعات۔ 2 ہجری 2 AH ایبریویشن ہے آفٹر ہجرہ، یعنی ہجرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو واقعات ہوئے ان کو انگریزی میں AH کے ایبریویشن سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں ہم فرضیت روزہ پڑھ چکے ہیں۔ اس حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نماز عید الفطر کی نماز کب فرض ہوئی؟ آپ نے بتانا ہے 2 ہجری کو۔ 2 ہجری کو عید الفطر کی نماز فرض ہوئی، اور یہ نماز تاریخ اسلام میں سب سے پہلے ادا کی گئی۔ اس کی امامت کس نے کی؟ تو ہمارے اسٹوڈنٹ اکثر غلطی کر جاتے ہیں کہ سب سے پہلے تاریخ اسلام میں عید الفطر کی امامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن یہ غلط ہے۔ تاریخ اسلام میں عید الفطر کی ابتدائی نماز کی امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ آپ کا جواب درست ہو جائے۔ تاریخ اسلام کے سب سے پہلے عید الفطر کی نماز کی امامت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور یہ نماز مدینہ منورہ میں پڑھی گئی۔ اس نماز کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ عید الفطر کی نماز سے قبل صدقہ فطر دینے یا صدقہ فطر مسلمانوں پر واجب قرار دی گئی کتنے دن پہلے؟ 2 دن پہلے، یعنی 28 رمضان کی 28 تاریخ یا عید الفطر سے 2 دن پہلے۔ یہ اتھینٹک سوال ہے۔ عید الفطر سے 2 دن پہلے مسلمانوں کے لیے صدقہ فطر مسلمانوں پر لازم قرار دی گئی 28 رمضان کو یا عید الفطر سے 2 دن پہلے۔ علاوہ ازیں 2 ہجری کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ مسلمانوں پر عید الاضحیٰ کی نماز کب واجب قرار دی گئی؟ 2 ہجری۔ ہجرت کے دوسرے سال عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی۔ اس قربانی کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی قربانی جو سنت ابراہیمی ہے وہ کب دی؟ وہ 2 ہجری کو دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذبح کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ اسلام کے پہلے عید الاضحیٰ کے دن 2 مینڈے ذبح کیے۔ 2 ہجری کے حوالے سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ مسلمانوں پر قتال یعنی جہاد کا حکم کب نازل ہوا؟ قتال کا حکم کب نازل ہوا باقاعدہ طور پر قرآن عظیم الشان میں؟ 2 ہجری کو قتال کا حکم نازل ہوا۔ مسلمانوں پر قتال فرض قرار دی گئی کہ وہ لوگ جن کو اپنے گھر بار سے نکالا گیا ہے ان کو اذن خداوندی سے ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ان کفار ان مشرکین سے لڑے جنہوں نے ان کو اپنے گھر بار سے نکال دیا ہے اور ان پر ظلم ہوا ہے۔ ایک اتھینٹک سوال کیا جاتا ہے اور یہ نہایت لازمی سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مسلمانوں پر یہ حکم کب نازل ہوا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ درود پڑھ لے؟ درود کا حکم 2 ہجری میں۔ ہجرت کے دوسرے سوال، یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے اور ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غالباً درود شریف پہلے ہی دن سے پڑھا جاتا تھا۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری کو مسلمانوں کو دیا، اور آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے ہاں، مہاجرین کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا
اور یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ مسلمان جب ہجرت کر گئے مدینہ آئے تو مدینہ میں یہودی جو مسلمانوں کے روز اول ہی سے دشمن قرار دیے گئے ہیں، انہوں نے مشہور کر دیا کہ مسلمانوں پر ہم نے ایسا جادو کیا ہے کہ وہ آج کے بعد ابتر رہیں گے، ان کے ہاں صرف لڑکیاں پیدا ہوں گی اور کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہجرت کے بعد، وہ کون سا بچہ تھا؟ وہ عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ ہے، ان کے ہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اس پیدائش کی وجہ سے پورے مہاجرین و انصار کو خوشخبری ملی کہ یہود کی وہ افواہ کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر رکھا ہے، اس نسبت سے ان کے ہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوگا، یہ افواہ غلط ثابت ہوئی۔ اور بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرکردہ شخصیت بنے عالم اسلام کی۔ پوچھا جاتا ہے کہ 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری بیٹی، ایک چہیتی بیٹی کا نکاح ہوا، وہ کون تھی؟ وہ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا کب؟ شوال 2 ہجری، اور شوال 2 ہجری میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، کس کے ساتھ؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تو یہ ڈیٹ یا یہ سال 2 ہجری کا جو سال ہے، اس میں کافی بڑے بڑے واقعات ہوئے عالم اسلام کے۔ 2 ہجری میں چونکہ روزے فرض تھے مسلمانوں پر، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن کا اعتکاف فرمایا؟ اس رمضان المبارک کے آخری دنوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن اعتکاف فرمایا۔ کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے سالوں میں کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ رمضان المبارک کا اعتکاف میں گزارتے، لیکن پہلے سال ہجرت کے دوسرے سال جب روزے فرض ہوئے تو اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس کے علاوہ ہجرت کے حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے، آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ہجرت کی۔ تاریخ اسلام میں ہجرت مدینہ میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ہجرت کی، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ سب سے آخری ہجرت کس نے کی؟ تاریخ ہجرت مدینہ میں سب سے آخری ہجرت حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ، وہ آخری فرد ہیں جنہوں نے ہجرت کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، خوشخبری ہو آپ کو کہ آپ سب سے آخری مہاجر ہیں، آپ کے بعد تاریخ اسلام میں تاریخ مدینہ کی ہجرت میں کوئی ہجرت، کیونکہ اس کے بعد مکہ فتح ہوا، اس لیے آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تاریخ اسلام کے اولین مہاجر تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے ساتھ ام سلمہ تھی، جبکہ آخری مہاجر کون ہے؟ تو آخری مہاجر حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ آخری مہاجر ہے۔ ان کے بعد مکہ فتح ہوا تو مزید ہجرت کی گنجائش نہیں رہی، اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری مہاجر مدینہ یا مہاجر یثرب کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری کو رجب کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ تشکیل دیا۔ یہ سریہ نخلہ کے نام سے مشہور ہے، سریہ نخلہ یا 2 ہجری کا یہ واقعہ تاریخ اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سریہ نخلہ غزوہ بدر، اس کی بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے تاریخ اسلام میں، کیونکہ غزوہ بدر کے اہم وجوہات میں سب سے بڑی وجہ سریہ نخلہ تھی، جس کی وجہ سے مسلمان باقاعدہ طور پر
کفار کے ساتھ ٹکرائے اور غزوہ بدر ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور مسلمانوں کی نصرت کی گئی فرشتوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے۔ سریہ نخلہ کے حوالے سے کافی سوالات کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سریہ نخلہ کس مہینے میں ہوا؟ سریہ نخلہ رجب کے مہینے میں، رجب 2 ہجری۔ رجب وہ مہینہ ہے، عرب 4 مہینوں کو وہ حرام مہینے کہتے تھے، اور حرام مہینوں میں عربوں کے درمیان لڑنا جو تھا وہ ناجائز تھا۔ اس وجہ سے یہ سریہ رجب 2 ہجری میں ہوا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریے کے واقعات کو ناپسند فرمایا۔ کس ترتیب سے؟ پوچھا یہ جاتا ہے کہ سریہ نخلہ میں کتنے افراد نے شرکت کی؟ سریہ نخلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 افراد کا ایک لشکر تشکیل دیا، 12 افراد پر مشتمل، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اور پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، سریہ نخلہ کے کمانڈر، سریہ نخلہ کے سپہ سالار، سریہ نخلہ کے امیر وہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ۔ یہ اکابر صحابہ میں سے ہیں اور انہوں نے ہجرت بھی کی ہے حبشہ۔ یہ ہجرت حبشہ کے فیز 2 میں شامل تھے، بہت اہمیت والی شخصیت ہیں۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے شخص ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لسان مبارک سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو امیر المومنین کا لقب عطا ہوا۔ یہ پہلے امیر المومنین ہیں۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دیا۔ اس خط کے حوالے سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس خط میں کیا درج تھا۔ اس خط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سر بمہر، ایک ٹینڈر شدہ، ایک سر بمہر لفافہ دیا، جس کو حضرت امیر المومنین عبداللہ بن جہش کے حوالے کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خط کو آپ نے 2 دن بعد کھولنا ہے، 2 دن پہلے نہیں کھولنا۔ اس میں ایک اہم ہدایت درج ہے، آپ اس خط کو 2 دن بعد کھول لیں۔ اور سفر کہاں کا کرنا ہے؟ ایک قافلہ، قریش کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے، اس قافلے کی آپ نے جاسوسی کرنی ہے، اس کی آپ نے نگرانی کرنی ہے۔ آپ سفر کر لیں، اور سفر میں آپ طائف یا نخلہ، اس نخلہ اور طائف کی سمت کو ٹارگٹ بنائیں۔ یہاں پر اس قافلے نے گزرنا ہے، یہاں آپ سکونت اختیار کر لیں۔ کہاں؟ نخلہ یا طائف میں۔ تو 2 دن کے بعد یہ قافلہ نخلہ پہنچا۔ نخلہ پہنچتے ہی انہوں نے لفافہ کھولا، جس میں لفافے میں اس خط میں درج تھا کہ قریش کے قافلے کی نگرانی کرنی ہے۔ اس میں یہ ہدایت درج تھی، ان کی جاسوسی کرنی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ کفار کا قافلہ ان کو ملا، جس کی وجہ سے کفار نے تیر اندازی کی، مسلمانوں کو بھی تیر اندازی کرنا پڑی اور لڑائی ہوئی۔ حالانکہ لڑائی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اس میں لڑائی شامل نہیں تھی، اس میں صرف کفار کی نگرانی کرنا یا کفار کی جاسوسی کرنا مقصود تھی، جس کی وجہ سے لڑائی ہوئی اور ایک شخص ہلاک ہوا۔ کون ہلاک ہوا؟ کفار کی طرف سے عمر بن الحضرمی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کفار کے قافلے میں ایک شخص عمر بن الحضرمی ہلاک ہوا، اس کی ہلاکت کی وجہ غزوہ بدر کی وجہ بنی۔ کس کے تلوار سے، کس کے وار سے ہلاک ہوا؟ ایک مسلمان صحابی عبداللہ السہمی، عبداللہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وار سے یہ کفار، یہ کافر ہلاک ہوا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اور کفار اپنا سامان چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش کی قیادت میں یہ لشکر جب واپس مدینہ آیا اور انہوں نے مال غنیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخوشی اور ناگواری کا
ناگواری ظاہر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ میں نے آپ کو قافلے کی صرف جاسوسی یا نگرانی کے لیے بھیجا تھا اور آپ نے لڑائی کو بڑھا دیا، اور سب سے بیسک وجہ یہ لڑائی یا یہ ٹکر رجب میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکر یا لڑائی کے لیے اس لشکر کو نہیں بھیجا، لیکن مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے لڑائی ہوئی۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے کفار نے تیاری کی اور مکہ سے ایک بہت بڑا لشکر جرار ابو جہل کی قیادت میں ابو لہب اور بڑے بڑے کفار کے ساتھ نکلا، اور بالآخر اس کا نتیجہ غزوہ بدر پر منتج ہوا۔ بقیہ آگے اگلے لیکچر میں۔ تو جانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ انٹرویوز کا انعقاد نہایت قریب ہے۔ اس حوالے سے میری خواہش تھی کہ سیکوینس وائز اسلامیات کو چلائیں، لیکن انٹرویوز کے حوالے سے دن قریب ہے، اس نسبت سے کوشش کریں گے کہ جنرل نالج کو اور ساتھ ساتھ کرنٹ افیئرز، پی ایس ٹی اور سائنس، دیگر سبجیکٹ کو جو معلومات عالم اور بلوچستان میں شامل ہیں ان کو کوشش کریں گے کہ ان کو کور کریں، اور ڈیلی کی بنیاد پر یا ڈیلی کی بنیاد پر دو یا ایک بڑی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر لیں۔ اس لیے آپ کمنٹ سیکشن میں آ کر آپ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ریپیٹڈ جو کوشچن ہیں، کوشچن کو مختلف ذرائع سے اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس حوالے سے بھی انٹرویوز کے دنوں میں لیکچر ڈاؤن لوڈ کرتے رہیں گے۔ مزید آپ کمنٹ سیکشن میں آ کر اگر آپ کمنٹس کرنا چاہیے تو آپ کمنٹس کریں کہ کون سی ترتیب ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ ان آپ کی تجاویز کو مد نظر رکھا جائے گا، اور کوشش ہوگی کہ بہتر سے بہتر آپ تیاری کر کے کمیشن میں جائیں اور آپ کا انٹرویو بہتر ہو۔ تو آپ کے لیے گڈ لک اور نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ مزید انشاءاللہ غزوہ بدر اگلے لیکچر میں۔